آپ کا دن خوشگوار ہو اور نشریات میں خیر مقدم ہے۔ میں آپ سے ذاتی سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہے؟ سوچئے، کیا آپ کے پاس صبح بستر سے اٹھنے کی کوئی وجہ ہے؟ کیا آپ کے دل میں کوئی جوش ہے؟ شاید سال کے آخر میں آپ استعداد کرنے والے ہیں، یا آپ کے پاس کوئی امید نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی مستقبل نہیں ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یوں ہی بیمار ہو جاتے ہیں۔ آپ کا کوئی مقصد نہیں ہے، صبح اٹھنے کی کوئی وضاحت نہیں ہے، تو آپ بیمار ہو جاتے ہیں، پہلے دماغی طور پر اور پھر جسمانی طور پر۔ ہمارا مقصد ہونا چاہیے، لیکن ہمارا خدائی مقصد ہونا چاہیے، نہ کہ کوئی اور۔ ہم نشریات میں کہتے ہیں، ایک عمدہ خیال ہمیشہ خدائی خیال نہیں ہوا کرتا۔ ہمیں غور فرمانا چاہیے کہ خدا ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ آپ کی ضرورت آپ کے مقصد کی صدا نہیں ہے۔ اس کے کیا معنی ہے؟ اس کا مطلب کہ اگر آس پاس بھوکے لوگ ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ آپ انہیں کھانا کھلائیں۔ یسوع نے اپنے شاگردوں کو یہاں تک فرمایا کہ غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے پاس ہے، لیکن میں تمہارے پاس ہمیشہ نہ رہوں گا۔ انہوں نے یسوع کے ساتھ وقت گزارا کیونکہ وہ صرف 33 سال تک تشریف فرما رہے، پھر وہ فردوس چلے گئے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنے مقصد کی جستجو کی درکار ہے، اور پھر آپ کو خوشی حاصل ہوگی، اور پھر آپ کو شفا ملے گی اور قوت ملے گی، اور صبح بستر سے اٹھنے کی وجہ ملے گی۔ میں 10 سال تک خوشخبری کی منادی کرتا رہا۔ جی ہاں، میں جگہ جگہ مہم چلاتا تھا، میں کھیل کے میدانوں میں جاتا تھا، ٹاؤن ہال میں جایا کرتا تھا، اور میں کھلی فضاؤں میں تبلیغ کرتا رہا، منادی کرتا رہا، لیکن یہ وہ مقصد نہیں تھا جو خدا کی جانب سے تھا۔ اس کے پاس میرے لیے خاص مقصد تھا، اور یہ تب تک جاری رہا جب سال 2003 میں تقریباً جولائی کے مہینے میں، جب جل اور میں یہاں کے بالکل شمال میں زولو لینڈ میں مکوزی گیم ریزرو میں شامل ہونے کے لیے گئے تھے، اور ایک روز میں دعا میں بیٹھا تھا اور خدا کے ساتھ وقت گزار رہا تھا، اور خدا نے مجھ سے کہا تقریباً بلند آواز میں، پہلے کبھی ایسا نہ ہوا تھا، شاید کسی کے ساتھ نہ ہوا ہو، اور بتانے کے لیے زندہ بچا ہو۔ یاد کریں، موسیٰ نے صرف خدا کی پشت کو دیکھا تھا اور 3 ہفتے تک پردہ کرنا پڑا تھا۔ خدا نے مجھ سے مکاشوہ کے 2 باب کی 4 آیت کے ذریعے کلام کیا، مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے اینگس، مجھے تجھ سے شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ توبہ کر، ورنہ میں تیرے چراغدان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ مکاشوہ 2 باب 4 آیت۔ میں چونک گیا، میں نے کہا خداوند، میں نے اپنی زندگی آپ کے سپرد کر دی، میں نے اپنا کھیت بچوں کے حوالے کیا اور خوشخبری کی تبلیغ کرتا ہوں۔ اس نے کہا یہ وہ مقصد نہیں ہے جس کی تجھ سے درکار ہے۔ میں نے کہا تو کیا ہے؟ اس نے کہا گھر لوٹ جا، اپنی تمام تبلیغی تقریروں کو منسوخ کر دے اور نوجوانوں کی سرپرستی شروع کر۔ مجھے یہی کلام ملا۔ عزیزو، میں گھر لوٹا اور میں نے اپنی تمام تبلیغی ملاقاتیں منسوخ کر دیں۔ میرے خیال میں خدا کسی بھی چیز سے زیادہ اطاعت کی قدر کرتا ہے۔ اگر آپ فرما بردار عورت یا مرد ہیں تو یہ انتہائی باصلاحیت ہونے سے اور اپنی مرضی کرنے سے کہیں بہتر ہے۔ خدا آپ سے صرف یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی سنیں۔ یاد رکھیں، وہ ایک کمہار ہے نا؟ میں اور آپ تو مٹی ہیں۔ ہم کمہار سے نہیں کہتے کہ تو کیا بناتا ہے، وہ مٹی کو بناتا ہے۔ میں 10 سال سے تبلیغ کر رہا تھا، خدا نے کہا گھر جا، سب منسوخ کر دے۔ میں بیرون ملک جا رہا تھا، نیو فاؤنڈ لینڈ میں تبلیغ کرنا تھا، معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ میں بھارت میں اور تمام جگہوں پر جانے والا تھا۔ خدا نے کہا نوجوانوں کی رہنمائی کر۔ میں نے سوچا 3 یا 4 لوگ ہوں گے۔ جی ہاں، واقعی میں نے ایک ای میل بھیجی۔ میں ایک مبشر ہوں، مجھے اشتہار دینے میں مہارت حاصل ہے۔ بس ایک ای میل بھیجی، 240 افراد اس کھیت پر پہنچے۔ یہ سال 2004 کی بات ہے۔ سال 2010 آتے آتے یہ کھیت صلاحیت سے بھر گیا تھا۔ یہ صرف مردوں کی تعداد ہے۔ خدا کا اپنا طریقہ ہے۔ جب ہم اپنے خدائی مقصد کے مطابق عمل کریں گے تب ہی ہمیں کامیابی دکھے گی۔ ہم ایسے معجزے دیکھیں گے جو ماضی میں کبھی نہیں دیکھے۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے خدائی مقصد کو تلاشیں، محض ایک بہتر خیال نہیں، کیونکہ ہر کوئی یہی کر رہا ہے، بلکہ خدائی خیال آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کر دے گا۔ پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔ We trust that you have been blessed by today's message. For more information, please visit angusbuchan.com.